بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے اور ڈیٹ آج 17 دسمبر ہے، اور ٹاپک ہمارا آج سے ہے کہ مہر کے مقاصد اور اغراض، یعنی جو مہر مقرر کیا جاتا ہے نکاح کے وقت وہ کس مقصد کے تحت اس کا کیا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کہ مہر کے معاشی، نفسیاتی اور اخلاقی مقاصد مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے شرف اور اعزاز کی علامت ہے، پھر ایک کفالتی ذمہ داری کا احساس اور شعور ہوتا ہے، پھر ہے کہ مہر سے نکاح کی عظمت اور سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے، پھر ہے کہ مہر میاں بیوی میں باہمی محبت اور مودت کی علامت ہوتا ہے، اور عورت کو معاشی، نفسیاتی اور اخلاقی تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی اس کو ایک تحفظ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ آگے پھر ہے کہ مہر کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، یعنی مہر کی ادائیگی نکاح کے وقت میاں بیوی کے درمیان مہر کی جو مقدار طے کر لی جاتی ہے، خامد پر اس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضات، بس ان کو ان کے مقرر کردہ شدہ مہر ادا کرو۔ میں آتوہن امر حاضر کا صیغہ ہے جو لازم کے طور پر معنی ہے، یعنی لہٰذا مرد کا ادا کرنا مہر کا ادا کرنا شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا بیوی کا مقروض رہے گا، اور اگر ادا کیے بغیر فوت ہو گیا مقروض فوت ہوگا۔ پھر آگے کہ مہر کی مقدار، یعنی کیا مقدار ہونی چاہیے مہر کی، تو اس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم حق مہر کی مقدار 10 درہم ہے، اور اس سے کم مالیت کا مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ فقہا کے نزدیک جس چیز میں لفظ مال اطلاق ہو سکتا ہے وہ چیز مہر مقرر کی جا سکتی ہے۔ پھر مثلاً جیسے لوہے کی انگوٹھی وغیرہ، یا البتہ مہر کی آخر کی حد میں کوئی مقرر نہیں ہے، یعنی جس قدر بھی فریقین کے درمیان طے پا جائے وہ جائز ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں جب لوگوں نے زیادہ مہر مقرر کرنا شروع کیا تو حضرت عمر نے ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ فرمایا کہ لا تعالوا فی صداق النساء، عورتوں کے مہر میں غلو سے کام نہ لو، یعنی بہت زیادہ نہ وہ کرو۔ پھر فرمایا کہ آج کے بعد نہ سنو کہ کسی نے 400 درہم سے زیادہ مقرر کیا ہے۔ جب ممبر سے اترے تو قریش کے ایک خاتون نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل کیا ہے نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ خاتون نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگرچہ تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو، اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ جب اللہ نے مہر میں خزانہ دینے کا ذکر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محدود کیسے، آپ رضی اللہ یعنی حضرت عمر اس کو محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو وہ دوبارہ ممبر پر چڑھے اور اعلان کیا، لوگوں میں نے حق مہر کے متعلق 400 درہم مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو شخص جتنا حق مہر مقرر کرنا چاہتا ہے اسے کر دے، میں اسے نہیں روکتا، یعنی جتنا وہ اپنے آپ سے خوشی میں کر دے۔ تو پھر آگے جو ہے مہر واپس نہیں لیا جا سکتا، یعنی اس کے کہ واپس جو دے دیا اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے اور شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت سے دیا ہوا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس لے، اور نہ ہی عورت کے والدین اس پر مہر کی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں جیسے واقع ہوا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور اگر عورت زنا کا ارتکاب کرے یا سرکشی اختیار کرے تو اس صورت میں خامد خلا کر کے اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ عورت پورا مہر یا اس کے کچھ حصہ معاف کر سکتی ہے، یعنی اگر کوئی عورت کو کہا جائے کہ معاف کر دے تو پورا مہر معاف کر سکتی ہے اور اس کا کچھ حصہ بھی۔ زبردستی مہر واپس لینا تو حرام ہے، لیکن اگر عورت بخوشی اور رضامندی سے اپنا مہر شوہر کو معاف کر دے تو اس کے لیے جائز ہے کہ سورہ نساء میں جیسے آگیا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، کہ اگر وہ خوشی سے اس میں تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے شوق اور رغبت سے کھاؤ۔
پھر ہے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضات، یعنی مہر مقرر ہو جانے کے بعد جو کچھ تم آپس میں رضامندی سے طے کر لو تو وہ اس میں سے کچھ گناہ نہیں۔ پھر اسی طرح آگے جو ہے مختلف عورتوں کے مہر ہیں، اس میں ہے خلوت صحیحہ، نکاح کے بعد اگر خلوت صحیحہ حاصل ہو جائے تو طلاق کی صورت میں پورا مہر واجب ادا ہوگا، البتہ اگر عورت خوشی سے مہر سے دستبردار ہو جائے اور اس کے کچھ حصے سے دستبردار ہو جائے تو وہ پھر مہر ساقط ہو جائے گا۔ خلوت سے قبل طلاق، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور خلوت صحیحہ سے قبل ہی عورت کو طلاق ہوگی تو ایسی صورت میں صرف متع دیا جائے گا۔ عام طور پر 3 کپڑوں کے ایک جوڑے کے نام ہے جو طلاق دینے والے کی مالی حالت کے مطابق ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس میں بیان کیا گیا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تقرضوہن لہن فریضات او متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور اگر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو، جن کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو فائدہ پہنچاؤ یا تو مالدار شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم انہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّسَاء، کہ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دو تو جب کہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو مقرر کردہ کا نصف ادا کرنا ہوگا، سوائے اس کے کہ جو وہ عورتیں معاف کر دیں، اور وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے مہر مثل، نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا اور خلوت صحیحہ کے بعد طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں مہر مثل واجب ادا ہوگا۔ پھر آگے ہے کہ مہر کی اقسام کیا کیا ہیں، اس میں نکاح کے وقت یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ مہر کب اور کیسے اور کتنا ادا کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے مہر کی کچھ اقسام ہیں۔ معجل، نمبر 1 ہے معجل، یعنی اجل سے ہے کہ ایسا مفعول ہے جس کے معنی جلدی کرنا، اس سے مراد وہ مہر ہے جو عورت سے مباشرت کرنے سے قبل ہی، یعنی آپس میں جو میاں بیوی کا تعلق اس سے پہلے ہی فوری ادا کر دیا جائے۔ مثلا معجل اگر نہ کیا جائے تو عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے خامد سے کو روک لے یا خامد کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر چلی جائے، شوہر اسے روکنے کا حقدار نہیں، یعنی اگر مہر ادا نہ کیا، مہر معجل۔ پھر ہے کہ دوسرا مہر معجل، معجل اور موجل۔ معجل عین کے ساتھ ہے یعنی اس کو جلدی کرنا، پھر موجل واو کے ساتھ، موجل کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، مہلت دے دینا، اس سے مراد وہ مہر ہے جس کے ادا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہو۔ اہل سنت نے چاروں امام اس بات متفق ہیں کہ مہر موجل کی عدم ادائیگی کی صورت میں عورت کو حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے روک رکھے، کیونکہ مہر اس نے خود ہی دی تھی، مہلت اس نے خود ہی دی تھی۔ پھر ہے کہ مہر مطلق، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر تو کیا گیا لیکن اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو کہ مہر فوری طور پر واجب الادا ہوگا یا ایک مقرر کے بعد واجب الادا، تو اس مہر کو مہر مطلق کہتے ہیں، اور مہر مطلق فریقین کے رضامندی سے شوہر جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور بیوی کو اختیار بھی حاصل نہیں کہ وہ اپنے نفس کو شوہر سے روکے۔ پھر اگلا چوتھا ہے مہر منجم۔ نجم کے معنی تست اور حصہ ہیں، یعنی نکاح کے بعد زوجین کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ قسطوں میں، اس کے معنی نجم کے معنی قسط اور حصہ ہے، یعنی قسطوں میں ادا کرنا کیا جائے، جیسے کو مہر منجم کہتے ہیں، یعنی مہر قسط وار ادا کیا جائے گا، یعنی جیسے 1,00,000 ہے تو 25,000 کر کے، اور جیسے بھی آپس میں ان کا طے پا جائے کہ آہستہ آہستہ کر کے ادا کر دیں گے۔ پھر آگے کہ مہر مثل کی مزید وجاہت، یعنی نکاح کے موقع پر مہر کی مقدار متعین نہ کی جائے، یا مہر کی مقدار متعلق زوجین میں اختلاف رونما ہو جائے، یا مہر کوئی ایسی چیز مقرر کی جائے جسے شریعت مالی تسلیم نہیں کرتی، جیسے شراب وغیرہ یا
سود وغیرہ یا کوئی اور اس قسم کی چیزیں۔ تو مہر مثال سے مراد وہ مہر ہے جو عورت کے خاندان سے تعلق رکھنے والی دوسری عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس میں اعتبار عورت کے خاندان کا ہوتا ہے اور مرد کے خاندان کا معیار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی اس عورتوں کا خاندان معتبر سمجھا جاتا ہے جو والد کی طرف سے اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ والدہ کے خاندان کی عورتوں کا مہر معیار تصور نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی حسن جمال، تعلیم، دولت وغیرہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے مہر مسمى۔ مہر مسمى اس مہر کا نام ہے جو نقد رقم صورت میں نہ ہو بلکہ ایسی چیز مقرر کی جائے جو مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، مثلا مکان، باغ، جانور وغیرہ۔ یعنی یہ مقرر کیا کہ میں آپ مہر میں آپ کے نام باغ کرتا ہوں یا مکان دوں گا، یا وہ تمام چیزیں مقرر کر دی جائیں۔ پھر آگے متع کے مہر کے عدم تعین کی صورت میں متع کے معنی فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا اور خلوت صحیحہ سے قبل طلاق ہو جائے تو عورت کو کوئی مہر ادا نہ کیا جائے گا۔ ہاں، اس صورت میں خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان یا تحفہ وغیرہ دے دے، کہ جیسے ہے کہ قرآن پاک میں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتقرضوا لهن فريضات ومتعوهن على الموسع وقدره وعلى المقتر قدره۔ پھر کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس عورت کو طلاق دو جبکہ تم نے ابھی اس کا چھوا نہیں ہے، یا مہر مقرر نہ کیا ہو، تو اس کو کچھ سامان دے دو، مالدار اپنی قدر کے مطابق اور تنگ دست اپنی قدر کے مطابق۔ پھر حرف آخر آ گیا ہے کہ اس میں مہر کا تعین اسلام کی منفرد خصوصیات ہے، عورت کا استحقاق ہے اور وہ اس کی مالکہ ہے کہ اس کا شرف و اعزاز کا اظہار کرے اور وہ کسی طور پر محروم نہیں کی جا سکتی، خواہ اسے ڈھیروں مال، سونا اور چاندی دے دی جائے، اسلام نے اس کی مکمل اجازت دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک آج آپ کا اتنا مہر کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ یہ لکھنا اور یاد کرنا آپ نے، کل انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔